ناظرین، فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں جارحیت کو 140 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری میں مزید 100 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 29,606 فلسطینی شہید اور 69,737 زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ رات جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں اسرائیل کی بمباری میں 8 افراد شہید ہوئے، جبکہ حماس سے لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی افسر ہلاک ہو گیا جس کی عمر 21 سال تھی۔ زمینی آپریشن کے دوران اب تک 238 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ رفح میں حماس کے مکمل خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیلی مذاکرات آئندہ ہفتے دوحہ جائیں گے۔ دوسری طرف اسرائیل کی جنگی کابینہ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر غور کرنے کے لیے اجلاس کر رہی ہے۔ ایسے میں تل ابیب میں حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہرے شروع ہو گئے۔ پولیس بھی مظاہرین پر ٹوٹ پڑی ہے اور 21 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جس پر اسرائیل کی یش انند پارٹی کے رہنما یائر لپڈ نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پولیس تشدد کو خطرناک اور جمہوریت مخالف قرار دیا۔ دوستو، اتنے عرصے کے بعد بھی فلسطین پر کوئی خاموش دن نہیں گزرا اور آج بھی وہاں بمباری کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے بڑے شہر رفح میں ایک رہائشی عمارت پر فضائی کارروائی کر کے 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی خبر ایجنسی وفا نے بتایا کہ اسرائیل نے فضائی کارروائی میں شاہین خاندان سے تعلق رکھنے والی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، جہاں ابو ہمرا اور ابو سلطان سے بے گھر افراد مقیم تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فضائی کارروائی ایک مارکیٹ جانے والی مصروف سڑک پر کی گئی، جس کے نتیجے میں عمارات اور گاڑیوں کو بدترین نقصان پہنچا۔ الجزیرہ کے نامہ نگاروں نے بتایا کہ سڑک پر جاں بحق ہونے والوں میں شامل خواتین، بچوں اور بزرگوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ دراصل حماس کے حملوں میں 1200 اسرائیلیوں کی ہلاکت رپورٹ کی گئی تھی، لیکن اسرائیل نے اس کی آڑ میں غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ شروع کیا اور بے گناہ شہریوں کو بجلی، پانی اور بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کر دیا۔ اب اسرائیلی طیاروں کی رفح میں بمباری سے شہادتوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ اسرائیل نے گھر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا اقوام متحدہ اور مغرب غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں روکنے میں ناکام رہا۔ اگر غزہ میں جنگ بندی نہ ہوئی، خطے میں آگ بھڑک سکتی ہے۔ دنیا کو غزہ میں جنگ روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ناظرین، غزہ کی جنگ اپنے 5ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی غزہ کی پٹی کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور شہریوں کی ہلاکت کی تعداد 21ویں صدی میں تنازعات کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر کو حماس کے آپریشن کے جواب میں جنگ کا آغاز کیا اور وہ اسے جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے بارہا دہرائے گئے ایک بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے 7 فروری کو کہا، ہم حماس کو ختم کرنے، یرغمالیوں کو رہا کرنے اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے راستے پر گامزن ہیں۔ اسرائیل کو غزہ سے مزید کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا اسرائیل واقعی حماس کو ختم کر سکتا ہے، یا کیا اس نے اپنے آپ کے لیے ایک ایسا ہدف مقرر کیا ہے جسے حاصل کرنا مشکل ہے؟ یہ سوال اس وقت نہایت اہم اس لیے ہے کہ اسرائیل اس جنگ میں اکیلا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ برطانیہ، فرانس اور امریکہ جیسی طاقتیں بھی ہیں۔ لیکن پھر بھی حماس پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ دنیا بھر میں جنگ بندی کے مطالبات میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ مشرق وسطی میں وسیع تر جنگ چھڑنے کے خدشے کی روشنی میں تنازع مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اسی وقت اسرائیلی فوجی مہم کی وجہ سے تناؤ بڑھ رہا ہے اور امریکی سیکرٹری خارجہ انتھونی بلنکن کے مطابق ایک مستقل حل تک پہنچنے کی ضرورت ہے، جس میں فلسطینی ریاست کی طرف راستہ بھی شامل ہو۔ تاہم اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کھلے عام امریکہ کے مخالف رہے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور نسل کشی کے الزامات کا سامنا بھی ہے۔ ان الزامات کو وہ انتہائی مضحکہ خیز سمجھتا ہے۔ اسرائیل اب تک کئی مہینوں کے تصادم کے بعد غزہ میں حماس کی تحریک کو دبانے میں ناکام رہا، باوجود اس کے کہ وہ عسکری صلاحیتوں میں حماس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ دراصل ایک اندازے کے مطابق حماس کے عسکری ونگ میں 30,000 جنگجو ہیں۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کے 1/3 جنگجوؤں کو مار دیا ہے، جبکہ 16,000 کو زخمی کر دیا ہے، جو کہ حماس کی عسکری صلاحیتوں کے لیے ایک دھچکا ہو سکتا ہے۔ تاہم امریکی ایجنسیوں کے اندازوں کے مطابق زخمی ہونے والوں کی تعداد 11,700 سے کم ہے اور ان میں سے بہت سے میدان جنگ میں واپس آ سکتے ہیں۔ تاہم حماس کی جانب سے اس تعداد کی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن بظاہر حماس کو پہنچنے والے نقصان کی حد پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ تحریک آسانی سے نئے جنگجو بھرتی کر سکتی ہے اور سرنگ کا نیٹ ورک اسرائیل کی توقع سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے حماس کو ختم کرنے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔
दूसरी तरफ अगर देखें तो पिछले साल के आखिरी छमाही में किए गए एक राय आमा के सर्वे के मुताबिक, जिसमें मगरबी किनारे और गजा की पट्टी दोनों में फलस्तीनियों को शामिल किया गया था, अक्टूबर के वाकयात के बाद फलस्तीनियों को भारी नुकसान मिलने के बावजूद हमास की हिमायत बढ़ रही है। सर्वे से पता चलता है हमास की हिमायत साल के आखिर में 22% से बढ़कर 43% हो गई। अगरचे ये फलस्तीन की निफ्स से भी कम नुमाइंदगी करता है, लेकिन ये फतह तहरीक की हिमायत से ज्यादा नुमाइंदगी है, जो मगरबी किनारे के इलाकों को कंट्रोल करती है। इस इलाके में भी हमास की हिमायत में इजाफा हुआ। दोस्तों, हमास की तरफ से इसराइल के खिलाफ शुरू की गई तहरीक का मकसद उसके मुताबिक इसराइली कब्जे को खत्म करना और एक फलस्तीनी रियासत का क़याम है। मगरिब में बहुत से लोग हमास को एक दहशतगर्द तंजीम समझते हैं, लेकिन अरब दुनिया का एक हिस्सा उसे एक मज़ाहमती तहरीक के तौर पर देखता है। लेकिन हमारा आज बुनियादी सवाल यही है कि आखिर क्यों इसराइल के लिए हमास को ख़त्म करना इतना मुश्किल है। दरहकीकत इसराइल हमास को ख़त्म करने के लिए अपने इरादे को छुपा कर नहीं रखता, लेकिन माजी के तजुर्बात ये दिखाते हैं कि ऐसा करना मुश्किल होगा। हमास सिर्फ एक फौजी तंजीम नहीं और ना ही ये सिर्फ एक सियासी तहरीक है, ये एक नज़रिया है और इस नज़रिए का खात्मा मुश्किल है। खास तौर पर इसराइली हथियारों के जोर से तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। हर गुजरते दिन के साथ हमास की ताकत में इजाफा हो रहा है। इसी तरह हमास के पास खुद साख्ता जदीद असलहा भी है, जिसका तोड़ आज तक अमेरिका ने भी नहीं बनाया। हमास ने इसराइल का असलहा छीन कर उससे अपना असलहा तश्कील दिया और अब अमेरिका समेत इसराइल भी हैरान है कि उनका मुकाबला कैसे किया जाए। यही वजह है कि हमास को हराना या ज़ेर करना नहायत मुश्किल हो गया। दोस्तों, इसकी वाज़ेह मिसाल कल का एक वाक़या है जिसमें अमेरिका और बरतानिया ने यमन में कई हुसी अहदाफ पर हमले किए। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान से मुंसलिक इस ग्रुप के खिलाफ ये ताज़ा तरीन फौजी कार्रवाई है जो खित्ते में समंदर में जहाज़ों पर हमले जारी रखे हुए हैं। इन हमलों में शामिल या मदद फराहम करने वाले ममालिक के एक मुश्तरका बयान में कहा गया कि फौजी कार्रवाई यमन में 8 मुकामात पर हूसियों के 18 अहदाफ के खिलाफ थी, जिनमें ज़ेर ज़मीन हथियारों और मिसाइलों के ज़ख़ीरा करने की सहूलियात, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार और एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना शामिल हैं। दूसरी जानिब इन हमलों के चंद घंटे बाद हूसियों ने कहा कि उन्होंने खलीज अदन में अमरीकी परचम बरदार एक ऑयल टैंकर MV टोरम थोर को निशाना बनाया। ग्रुप के फौजी तर्जुमान याहिया सारिया ने इतवार को अल-सुब टेलीविजन पर एक बयान में नए हमले का ऐलान किया। कई माह से बहरे अहमर और खलीज अदन में हूसियों के हमलों के सिलसिले में आलमी तिजारत को मुश्किलात का शिकार है और बहरी तिजारत की लागत में इजाफा हो गया। एक तरफ इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है तो दूसरी तरफ बहरे अहमर में कश्तियों की लड़ाई है। इसलिए अमेरिका, इसराइल और बरतानिया को समझ नहीं आ रही कि इनको ख़त्म कैसे किया जाए और कहां पर हमला किया जाए। इसी दौरान ईरान से मुंसलिक इस ग्रुप के ये हमले सुएज़ कनाल के अहम तिजारती शॉर्टकट में खलल डाल रहे हैं, जो आलमी समुद्री ट्रैफिक का तकरीबन 12% बनता है और बहरी तिजारती जहाज़ों को अफ्रीका के गिर्द तवील ज़्यादा महंगा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये शॉर्टकट अमेरिका ने बनाया था, जो अब फाल नहीं रह सकता। नाज़रीन, दुनिया के दूसरे हिस्से में शुमाली कोरिया के खिलाफ महाज गर्म हो रहा है। शुमाली कोरिया की जानिब से पे दर पे एटमी मिसाइल के तजुर्बात के बाद अमेरिका और खित्ते में उसके इत्तेहादियों जनूबी कोरिया और जापान ने शुमाली कोरिया को एटमी हथियारों से मुकम्मल महरूम करने के फैसले को एक बार फिर दोहराया है। जापानी खबरसां इदारे NHK के मुताबिक जापानी वजीर खारजा कामिकावायो को अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन, जनूबी कोरिया के वजीर खारजा क्योतियोल ने G20 वज़राए खारजा अजलास के दौरान ब्राज़ील में होने वाली मुलाकात में इस बात का अयादा किया कि वो शुमाली कोरिया को जोहरी हथियारों से मुकम्मल तौर पर पाक करने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। मुलाकात में वज़राए खारजा ने शुमाली कोरिया के जोहरी और मिसाइल प्रोग्रामों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और इस खदशे पर भी बहस हुई कि शुमाली कोरिया किसी भी वक्त एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। यूक्रेन में जारी खूनी जंग को 2 साल गुजर चुके हैं। इस जंग में 5 लाख से ज्यादा फौजियों की जान गई या वो जख्मी हुए। 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शहरी मुल्क छोड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अगले महाज पर गुज़श्ता 1 साल में कोई तब्दीली नहीं आई। मुस्तकबिल को सामने रखकर मगरबी मुल्कों की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की अगली खेप की फराहमी से लेकर इस हवाले से फैसले किए जाएंगे। आया कैफ ज्यादा जरहाना हिकमत अमली अपनाता है या नहीं। लेकिन 3 बुनियादी सबक और आसार हैं जो ये इशारा करते हैं कि मुस्तकबिल में जंग किस तरफ जा सकती है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ऐसा लगता था कि उन्हें दुरुस्त तौर पर यकीन है कि वो आसान फतह हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रवां माह के आगाज पर पुतिन ने अमेरिकी टेलीविजन के क़दामत पसंद मेज़बान टिकर कार्लसन को इंटरव्यू दिया। उनके इंटरव्यू के पहले आधे घंटे में अपनी बातें गैर हकीकी अंदाज में दोहराई।
وہ بات کو 9ویں صدی میں روس اور یوکرین کی تاریخ کی طرف لے گئے اور کہا کہ وہ یہ مانتے ہیں، حق بجانب ہے، کہ روس اور یوکرین دو الگ الگ ملک نہیں ہیں۔ اس کی بجائے انہوں نے فرض کر لیا یوکرین کے شہری تقریباً بغیر کسی لڑائی کے نئی اور زیادہ فرمانبردار حکومت مسلط کرنے کو قبول کر لیں گے، جو یوکرین کو روس کے اثر و رسوخ کے دائرے میں رکھنے کے لیے تیار ہو۔ روس اب بھی یوکرین کو نیٹو سے باہر رکھنا چاہتا ہے، لیکن حکام اور دانشوروں دونوں کے جانے اشارے ملتے ہیں کہ وہ یوکرین کو یورپی یونین کا حصہ بنتے دیکھنے پر تیار ہوں گے۔ اگر روس ان علاقوں کو اپنے پاس رکھنے میں جن پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے تو اشارے یہ ہیں کہ جب تک یوکرین غیر جانبدار رہتا ہے وہ ایک حد تک آزاد رہ سکتا ہے۔ ناظرین، یوکرین کی جنگ نے واضح اور سخت سبق سکھایا کہ افرادی قوت اب بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ دونوں فریق اپنے جنگی نقصانات کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ کیف نے اپنے اتحادیوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ ملک میں کتنی اموات ہو چکی ہیں۔ پوتن کے فوجیوں کی بڑی تعداد جان سے گئی یا زخمی ہوئی، لیکن روس کی آبادی یوکرین سے 4 گنا زیادہ ہے۔ آبادی کے تناسب کے لحاظ یوکرینی بھاری نقصان اٹھا رہے ہیں۔ افرادی قوت فوجی وسائل ہوتے ہیں جو مغرب فراہم نہیں کرے گا۔ اگرچہ برطانیہ نے آپریشن انٹرفلیکس کے تحت 30,000 سے زیادہ یوکرینی فوجیوں کو تربیت دی، لیکن لڑنے اور روس کے ساتھ وسیع تر جنگ کا خطرہ مول لینے کے لیے فوج بھیجنے کی حمایت کرنے والا کوئی سنجیدہ حلقہ موجود نہیں۔ افرادی قوت کا مسئلہ دونوں فریقوں کے لیے تیزی سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح خدشہ یہ ہے کہ جیسے جیسے فوجیوں کی جبری بھرتی کا دائرہ کار تیزی سے ظالمانہ اور وسیع ہوتا جا رہا ہے، کیف میں مقیم ایک یورپی سفارتکار کے الفاظ میں یوکرین کے حوصلے پست کرنا شروع کر سکتا ہے اور پوتن کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ اور دوستو، اب فتح اور جیت کا تصور بھی بدل چکا ہے۔ جیت اور شکست کے بارے میں اکثر کھوکھلی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جنگ کے آغاز میں جب روسی افواج کیف کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی تو فتح اور شکست کی وضاحت کرنا نسبتاً آسان تھا، یعنی ایک آزاد خود مختار قوم کے طور پر یوکرین کی بقا براہ راست خطرے میں تھی۔ اور اب تو انڈیا بھی روس کی طرف سے اپنے شہریوں کو لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے، تو یہ لڑائی ایک عجیب صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ لڑائی روس اور انڈیا بمقابلہ امریکہ اور یوکرین بنتی ہے یا پھر اس کا حل نکلتا ہے۔